کبھی آپ نے سوچا ہے ہر سال خانہ کعبہ پر نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے، مگر جو پرانا غلاف کعبہ اتارا جاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ محفوظ کیا جاتا ہے یا کہیں دفن کر دیا جاتا ہے یا ایسے عام لوگوں میں بانٹ دیا جاتا ہے؟ آئیے آج کی اس روح پرور ویڈیو میں جانتے ہیں اس راز سے بڑے سفر کی مکمل تفصیل۔ غلاف کعبہ غلاف کعبہ کو عربی میں القصوہ کہا جاتا ہے۔ یہ خالص ریشم سے تیار کیا جاتا ہے اور اس پر قرآنی آیات سنہری دھاگے سے کڑی جاتی ہے۔ اس غلاف کی تیاری کی ذمہ داری مکہ مکرمہ کے قصوہ کمپلیکس پر ہے، جہاں سینکڑوں ہنرمند کام کرتے ہیں۔ اسے ہر سال 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک روحانی لمحہ ہوتا ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے جذبات سے بھرپور ہوتا ہے۔ حسب معمول 9 ذی الحج کو نماز فجر کے بعد خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کر دیا گیا۔ الحرمین شریفین کے امور کی ذمہ دار محکمے کی زیر نگرانی غلاف کعبہ کی تبدیلی کے عمل میں 160 ماہرین نے حصہ لیا۔ غلاف کعبہ کی تیاری کی ذمہ داری شاہ عبدالعزیز ایڈیٹوریم کے ڈائریکٹر جنرل احمد منصوری نے العربیہ.net سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 8 ذی الحجہ کو پہلے سے موجود غلاف کعبہ کو نماز ظہر کے بعد کھولا جاتا ہے اور یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کو پرانے غلاف کی جگہ نیا غلاف چڑھا دیا جاتا ہے۔ المنصوری نے بتایا کہ غلاف کعبہ کی تیاری میں 670 کلوگرام خام ریشم استعمال کیا جاتا ہے، جس کی اندرونی حصے کو سیاہ رنگ سے رنگا جاتا ہے۔ 120 کلوگرام سنہری دھاگا اور 100 کلوگرام چاندی کا دھاگا استعمال کیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کو سیاہ رنگ سے رنگا جاتا ہے۔ اس کے کپڑے کی لمبائی 14 میٹر ہے، جبکہ اس کی بالائی سنہری پٹی کی چوڑائی 95 سینٹی میٹر اور لمبائی 47 میٹر ہے۔ غلاف کعبہ میں 100 مربع شکل کے ٹکڑے شامل کیے جاتے ہیں جن پر اسلامی عبارات منقش کی جاتی ہے۔ ہر سال 9 ذی الحجہ کو فجر کے بعد غلاف کو نہایت ادب و احترام سے اتارا جاتا ہے۔ یہ کام خاص تربیت یافتہ عملہ کرتا ہے۔ یہ ہر ٹکڑا، ہر دھاگا باقاعدہ انداز میں الگ کیا جاتا ہے تاکہ اسے بعد میں محفوظ کیا جا سکے۔ اس موقع پر صرف محسوس افراد کو کعبہ کے قریب جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس عمل کو دیکھ کر آنکھیں خود بخود نم ہو جاتی ہے۔ غلاف کعبہ کے اتارنے کے بعد اسے کاٹ کر کئی چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ان ٹکڑوں کو خاص طور پر عالمی مسلم شخصیات، علماء اور بادشاہ کو تحفے کے طور پر دیا جاتا ہے۔ کچھ حصے اسلامی عجائب گھروں میں محفوظ کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ محدود ٹکڑے عوام کو بھی مل جاتے ہیں، جیسا کہ سعودی حکومتی وفد کے ذریعے، لیکن یہ سب بہت ہی نایاب ہوتا ہے۔ جن کو غلاف کا ٹکڑا نصیب ہو جاتا ہے اسے بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ ٹکڑا صرف کپڑا نہیں بلکہ ایک برکت، ایک روحانی تعلق بیت اللہ کے ساتھ۔ بعض لوگ اسے اپنے گھروں میں ادب سے رکھتے ہیں، کچھ اسے تاک میں سجاتے ہیں اور کچھ لوگ تو اس کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ محض ایک تحفہ نہیں بلکہ ایک زندگی بھر کی نشانی ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا پرانا غلاف فروخت بھی کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ سعودی حکومت نے سختی سے اس کی فروخت پر پابندی لگائی ہے۔ اگر کوئی اسے فروخت کرتا ہوا پایا جائے تو یہ جرم تصور ہوتا ہے۔ البتہ بعض نایاب مواقع پر ریاستی سطح پر کچھ ٹکڑے نیلام کیے گئے ہیں جن کی رقم خیرات میں دی گئی۔ یہ عمل مکمل کنٹرول میں ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جب جنرل احمد المنصوری سے غلاف کعبہ یعنی پرانے غلاف کے بارے میں جو کعبہ سے اتار دیا جاتا ہے سوال پوچھا گیا کہ آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ جب یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو پرانے غلاف کی جگہ نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے تو پرانے غلاف کعبہ کو حکومت کے غلاف کعبہ گودام میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ پرانے غلاف کعبہ کو ہر قسم کے نقصان سے بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی میوزیم کی طرف سے غلاف کعبہ کے لیے درخواست دی جائے تو اسے دے دیا جاتا ہے یا کسی ادارے کو ہدیہ بھی کیا جا سکتا ہے۔
پرانے غلاف کعبہ کے لیے ایسی کئی جذباتی کہانیاں سننے کو ملتی ہے کہ کیسے کسی کو غلاف کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ملا اور وہ اپنی زندگی بھر کی دعاؤں کو قبول ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔ کسی بزرگ نے بتایا کہ جب انہوں نے غلاف کعبہ کا ایک چھوٹا سا حصہ اپنی ماں کی قبر پر رکھا تو انہوں نے خواب میں ماں کو مسکراہٹ دکھائی دی۔ کسی نے کہا کہ ان کی اولاد بیمار تھی۔ دعائیں کرتے ہوئے غلاف کعبہ کا ٹکڑا اپنے ساتھ رکھا اور معجزہ ہو گیا۔ دوستو، غلاف کعبہ ایک ظاہری کپڑا نہیں بلکہ ایمان، عقیدت اور عشق کا اظہار ہے۔ اسے سنبھال کر رکھنا، اس کے بارے میں جاننا اور اس کی برکتوں پر یقین رکھنا ہمارے دلوں کو کعبہ سے جوڑتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے کہ غلاف کعبہ کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا مل جائے تو اسے سینے سے لگا لینا۔ یہ دنیا کی سب سے انمول چیزوں میں سے ایک ہے۔ کیا آپ نے کبھی غلاف کعبہ کو قریب سے دیکھا؟ ایک حاجی نے بتایا کہ جب انہوں نے غلاف کا ٹکڑا اپنے گھر میں رکھا تو ان کے گھر میں سکون، رزق اور محبت بڑھ گئی۔ یہ محض کہانیاں نہیں، یہ ایمان کو جگانے والے واقعات ہیں۔ پیارے دوستو، غلاف کعبہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اس گھر کے عاشق ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے۔ یہ کپڑا نہ صرف عزت کا نشان ہے بلکہ امت مسلمہ کی وحدت کی علامت بھی ہے۔ اگر کبھی آپ کو غلاف کعبہ کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی نصیب ہو تو اسے دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھے، اسے ادب سے رکھے، دعاؤں میں شامل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی حقیقت بتائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بیت اللہ کی زیارت، اس کے غلاف کو چھونے کی سعادت اور اس گھر کی محبت عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی غلاف کعبہ کو قریب سے دیکھا ہے یا کبھی زیارت کی تمنا دل میں رکھی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین شریفین کی بات اب حاضر نصیب فرمائے۔ تو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں، اللہ پاک ان کے دل کی جائز مرادیں پوری فرمائے اور اللہ پاک ان کو ہر قسم کی پریشانیوں اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔